ایسا لگ رہا تھا نا کہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گی بارش، ابھی سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ دل اتنا اداس ہو گیا نا، میں نے کہا یہ کہ مجھے اس سے کتنا پیار ہے، چلتی نہیں ہے ویسے بھی ہر طرف سے نا اس کو دھوکے مل رہے ہیں بے وفائی ہے۔ میرے گھر میں مہمان کچھ زیادہ آ رہے ہیں، فیملی کی طرح ہم پہلے کون سا کبھی زندگی میں رہے ہیں، ایک بار بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سب کچھ خدا پہ چھوڑ دو، کیونکہ ابھی تک تو نہیں کی میری اللہ تعالیٰ نے برداشت کرتی رہو آخر میں مر جاؤ، بات ختم۔ جو لوگ واہ کریں گے نا، کتنی خوشی کی بات ہے یہ دیکھیں بارش ہوئی ہے رات کو، تھوڑی سی بھی ہو بارش لیکن جگہ گندی ہو جاتی ہے، صفائی کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی بارش نے مجھے دھوکہ دے دیا، بارش کا میں نے 2 دن سے میں انتظار کرتی رہی ہوں۔ بادل آئے ہوئے تھے اور میں اتنی خوش ہو رہی تھی نا کہ میں سوچ رہی تھی بارش ہوگی، اور کل سارا دن ایسا لگ رہا تھا نا کہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گی بارش، ابھی سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ تو پھر نا رات کو اچانک سے بارش شروع ہو گئی ہے، بارش کی اتنی تیز آواز آ رہی تھی اور لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ میرا دل اتنا اداس ہو گیا نا، میں نے کہا یہ دیکھیں نا، بارش کا میں نے اتنا انتظار کیا، اور بارش کو پتہ بھی ہے کہ مجھے اس سے کتنا پیار ہے، لیکن پھر بھی بارش نے نا مجھ سے بے وفائی کی۔ بارش دن کو کیوں نہیں آئی؟ اور جب میں رات کو یہ سوچ رہی تھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے بارش تو ہے بہت زیادہ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اب نا اتنی جلدی ختم نہ ہو، جلدی نہ روکے، لیکن پھر بھی جب صبح ہوئی تو دھوپ نکل آئی، وہ بھی ایسی کڑاکے دار جیسے کہ کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو بس جو بارش کے لیے میں 2 دن سے انتظار کر رہی تھی نا، بارش نے بھی سوچا ہوگا اس کی آج کل چلتی نہیں ہے، ویسے بھی ہر طرف سے نا اس کو دھوکے مل رہے ہیں، بے وفائی مل رہی ہے، تو چلیے میں بھی نا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر لوں۔ تو بس پھر نا جب بارش کی آواز سنی تو کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن ڈر کی وجہ سے، اندھیرا ہوتا ہے نا رات کو، تو بس اس وجہ سے میں باہر نہیں نکل آئی، ورنہ اگر بارش ہو دن کے ٹائم آئے اور میں انجوائے نہ کروں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے بہت زیادہ بارش پسند ہے، تو بس چلیے کوئی بات نہیں ہے، کسی اور دن آ جائے گی تو پھر ہم انجوائے کر لیں گے بارش۔ تو صفائی تو پھر کرنی پڑتی ہے نا، بارش تھوڑی ہو زیادہ ہو جتنی بھی ہو، لیکن تھوڑا سا نا صفائی کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو بس میں نے سوچا چلے صبح سب سے پہلے تو میں صفائی کر لوں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو بھی شیئر کر لوں گی، تو تاکہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں کہ میرے ساتھ رات کو کیا ہوا۔ تو بس یہاں پر نا صفائی ہے، بس تھوڑی سی مطلب اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی اس میں، تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد نا مجھے راہیل جو ہے نا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے ابھی 2 دن سے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے آپ نے کڑی بنانی ہے۔
आज सबसे पहले सुबह सुबह मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद ना मुझे मार्केट जाकर सामान लाना है। काफ़ी सारा सामान ख़त्म हुआ है, तो पहले मैंने सोचा पहले सामान ले आती हूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि बारिश की वजह से थोड़ा-सा तो गंद बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मेरे घर में मेहमान कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आजकल ना मेरे शौहर जो है वो घर काफ़ी सारे, कभी एक को बेचते हैं, कभी दूसरे को बेचते हैं। ना उन्होंने सुधरना है, ना उन्होंने अपनी गलती माननी है, ना कुछ। और बस सिर्फ़ यही कह रहे हैं कि केस वापस ले लो बस। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं कि या हम फैमिली की तरह हम पहले कौन-सा कभी ज़िंदगी में रहे हैं, एक बार भी इस तरह नहीं हुआ। और तो अब क्या वो आकर हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बस सिर्फ़ यही कह रहे हैं कि मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है और आप केस वापस लो। हर किसी को अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र होती है, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है, अपनी खुशियों की फ़िक्र होती है। मतलब अगले बंदे को अपनी खुशियों के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने लिए उसको कुर्बान कर दो। और अगले बंदे को, मतलब बाहर के लोगों को ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी आपके साथ जब थी तो कैसी गुज़री। मतलब इतने साल छुपाया तो अब भी छुपाओ और कुर्बान हो मरते दम तक। तो अगर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सब कुछ खुदा पे छोड़ दो, मैं कहती हूँ हमेशा सब कुछ खुदा पे ही छोड़ा है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिए इस्तेमाल करने के लिए, अल्लाह ताला ने हमें हाथ-पाँव दिए सलामत इस्तेमाल करने के लिए, सोचने की सलाहियत है। तो अगर हम खुद हाथ-पाँव छोड़ कर के अल्लाह पे छोड़ देती है तो अल्लाह भी मदद नहीं करता ना। क्योंकि अभी तक तो नहीं की मेरी अल्लाह ताला ने मदद, शायद इसी वजह से कि मैंने अपने लिए खुद जो आवाज़ नहीं उठाई। तो शायद वो देख रहा है कि क्या कर रही हैं, कितना बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त करती रहो, करती रहो, करती रहो, आखिर में मर जाओ, बात ख़त्म। उनकी इज़्ज़त भी बच जाएगी और तुम कुर्बान हो के बड़ी अच्छी लगोगी। तो अगले लोग सिर्फ़ वाह-वाह करेंगे कि वाह जी, ये तो बड़ी ही दलेर थी, बड़ी ही वफ़ादार थी, बड़ी अच्छी थी, इसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, इसने अपने मतलब सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपनी जितनी भी ज़िंदगी थी ना, तो कुर्बान कर के उत तक नहीं की और मर गई। तो वाह, जो लोग वाह-वाह करेंगे ना, कितनी खुशी की बात है ये। तो इसके लिए मैं जो है ना सब कुछ बर्दाश्त करूँ। तो अब मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई क्या कहता है, कोई कुछ कहता है, नहीं कहता, जो भी कहे, जो भी कहें, लेकिन मुझे नहीं किसी की फ़िक्र, किसी की परवाह नहीं है। अब मुझे अपने लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है। अब मैंने दुनिया को पीछे छोड़ दिया, कोई क्या कहता है और किसी की इज़्ज़त का क्या होता है, क्या नहीं होता। मेरी यहाँ पर सारी ख्वाहिशात मर गई, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरी ज़िंदगी गुज़र गई। बल्कि जवानी गुज़र गई, बुढ़ापा शुरू हो गया। और अब भी मैं कहूँ कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगले बंदे की इज़्ज़त की फ़िक्र करो, ताकि और लोग जो है ना, जब उन्हें पता चलेगा तो वाह-वाह करेगा। वो लोगों को बेचते हैं, वही लोग फिर कहते हैं, मैं कहती हूँ कल को आप अगर ज़िम्मेदारी उठाते हैं कि जो मेरे साथ हुआ और वो दोबारा नहीं होगा, तो ठीक है, मैं मानती हूँ। तो कहते हैं नहीं। मतलब जितने भी आज दिन तक आए हैं, यकीन करिए कि एक बंदे ने नहीं कहा कि हम ज़िम्मेदारी उठाते हैं। मतलब हम ज़िम्मेदार हैं इस बात की कि वो ऐसा नहीं करेंगे अगली बार। तो फिर इसका तो मतलब यही है ना, जो लोग भी आते हैं तो वो उनको पहले से मतलब अच्छी तरह जानते हैं। ज़ाहिर है अपनी जानने वाले लोग हैं, रिश्तेदार है, जानने वाले हैं। तो वो जानते हैं ना, शुरू से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा तो वो लोग जानते हैं, तो फिर क्यों वो झूठी ज़िम्मेदारी उठाएँगे? वो भी सोच रहे हैं। और एक तो बस पठान हूँ ना, तो बस हर कोई कहता है तुम लोग पठान हो तो हमारे साथ ये कर लोगे, वो कर। खुदा के बंदो, आज दिन तक मैंने किसका कत्ल किया, किसको मैंने मारा, किसके साथ मैंने ज़ुल्म ज़्यादती की, ये इस बात को भी नहीं सोचते कि इतने अरसे से, इतने सालों से इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। और मेरी जगह कोई पंजाबी औरत होती या कोई भी होती, बस इंसान तो इंसान होता है, चाहे पठान हो, पंजाबी हो, जो भी हो, तो हो सकता है वो कब की छोड़ के जा चुकी होती। और अगर उसका बस चलता तो इनका कत्ल कर चुकी होती। और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि नहीं, हम पठानों से डरते हैं, क्योंकि पठान जो है ना वो गुस्सा आता है तो लोगों को मार देते हैं। तो जो भी आता है ना, तो उसके बीच के बात का उन लोगों को पता ही नहीं होता। उनको बस यही बताते हैं कि मतलब उनको अभी भी मुझसे ये उम्मीदें हैं कि अभी भी मैं उन पर पर्दे डालूँ और अभी भी मैं किसी को कुछ ना बताऊँ। तो वो उनको ये कह के बेचते हैं कि हमारे बीच में छोटी-सी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से ये अदालत पहुँच गई और मुझसे खुला ले रही हैं, तो आप इससे कहो कि ये केस वापस ले लें।
تو پھر مجھے مجبوراً ان کو بتانا پڑتا ہے کہ کس وجہ سے اور اتنے سال میں نے کیسے گزارے۔ وہ تو ہکا بکا حیران رہ جاتے کہ اتنے سال تم نے کیسے برداشت کر دیا۔ الٹا وہ مجھے بھی برا بلا کہنا شروع ہو جاتے کہ تم کیوں برداشت کر رہی تھی، تمہاری اپنی غلطی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مطلب اگر نہ بتاؤ تو وہ لوگ تو واقعی یہی سمجھیں گے نا کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیوں اس طرح کر رہی ہے۔ تو بس وہ بھی کیونکہ بے شک ہم آس پاس ہی رہتے تھے، بے شک ایک ہی شہر میں رہتے تھے، لیکن جب کسی کو آپ نہیں بتاؤ گے تو اگلے بندے کو کیا پتا آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ کس طرح زندگی گزار رہے، آپ رو رہے ہو، ہنس رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ تو اس وجہ سے نا پھر جب کوئی آتا ہے مجبوراً مجھے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ اتنے سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے اور اب یہ جو ہے نا کچھ زیادہ ہو گیا، اور سب کچھ تو اپنی جگہ، لیکن اب ان لوگوں سے مجھے خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے، یہ مجھے یا میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی، کل کو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر اگلے ہم سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی اور اس کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا۔ تو وہ خود تو ہے نہیں، ملک سے باہر ہے، لیکن وہ لوگ ہم سے پوچھیں گے تو تمہارے پٹھان ہمیں مار دیں گے، تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو مار دے گا، لیکن آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سال اتنا کچھ ہوا، اس کے باوجود میں کہ فطرت انسان کی کبھی بھی نہیں بدل سکتی، بے شک اچائی کی ہو یا برائی کی ہو، جو بھی ہو انسان میں فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ تو چلے جی، باتوں باتوں میں میری صفائی بھی گھر کی مکمل ہو گئی ہے، تو اب مجھے نا صفائی مکمل کر کے مرغوں کو کھانا ڈالوں گی، اس کے بعد جاؤں گی سامان لینے۔ آج میں تم لوگوں کے لیے پاپ کارن، نمکو اور روٹیاں تو لے کے آئی ہوں، نیچے ہیں اوپر پاپ کارن اور نمکو مناہل کا میں تم لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں تاکہ تم لوگ خوش ہو اور انڈے دو۔ دھوپ دیکھے نا، دل توڑ دیا اس نے میرا، اس بارش نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ کل میں نے پورا دن انتظار کیا بارش کا، لیکن یہ بارش نہیں ہوئی۔ کل بادل آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ابھی بارش ہوگی، لیکن نہیں ہوئی۔ اور یہ بارش بے وفا نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ آدھی رات کو بارش کی آواز آئی اور میرا دل توڑ دیا۔ میں نے کہا 2 دن سے میں انتظار کر رہی ہوں، نہیں آئی، لیکن اب رات کو ہی آئی کہ تجھے بھی پتہ ہے آج کل اس کے برے دن چل رہے ہیں تو تم بھی بے وفا ہو جاؤ۔ کل سارا دن بادل تھے، بالکل مطلب دھوپ نکلی ہی نہیں نا، ابھی بھی اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن بارش رات کو بھی پورا دن کل میں انتظار کرتی رہی، بار بار باہر دیکھتی رہی، کبھی اوپر آتی تھی کہ کہیں بارش شروع نہ ہو گئی ہو اور مجھے پتہ نہ چلے۔ تو بس اس وجہ سے نا پھر دن تو گزر گیا، پرسوں سے بادل تھے، بارش نہیں ہوئی۔ رات کو بارش سٹارٹ ہوئی، وہی دل اداس ہوا، اتنی دیر پھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لائٹ چلی گئی تھی، اتنی تیز بارش کی آواز آ رہی تھی، کافی دیر تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، پھر میں سوچی تھی بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے صبح بھی ہو، لیکن صبح نہیں ہوئی۔ بس جب میں اٹھی ہوں صبح، مطلب اٹھی تو تب تو اندھیرا تھا، لیکن بعد میں نا دھوپ نکل آئی اور وہ بھی ایسے کڑاکے دار، بس کیا بتاؤ، بارش نے بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ اچھا ہے کوئی کسی کا انتظار ہی نہ کرے، جس کا بھی انتظار کرو نا وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ منائل کی نمکو اور پاپ کارن رہ گئی تھی تو میں نے سوچا مرغیوں کو ڈال دیتی ہوں، روٹی بھگو کے رکھی ہوئی تھی، سوچا چلے ان کو کھانا بھی ڈال دوں، اوپر کا میں دیکھ بھی لوں موسم کا۔ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے لیکن بارش نہیں ہے، تو بس چلے کوئی بات نہیں۔